100 سال پرانی لال حویلی پاکستان بننے سے قبل کس نے بنوائی اور یہاں کون رہا کرتا تھا؟ جنات اور بدروحوں کا مسکن یہ حویلی شیخ رشید کو کیسے ملی؟ راولپنڈی کی لال حویلی سے 100 سال پرانی محبت کی پرسرار اور لازوال کہانی جڑی ہے۔ راج سہگل اور بدھا بھائی کی اس داستان نے سہگل حویلی کو جنوں والی حویلی بنا دیا۔ 100 برس بیت چکے لیکن محبت کی ادھوری داستان مر کر بھی زندہ ہے۔ بدھا بھائی کی یادیں پرچھائیاں بن کر آج بھی لال حویلی کے در و دیوار میں رقصاں ہیں۔ انمول پیار کی لازوال کہانی ایک صدی کا قصہ ہے۔ جہلم کے ہندو امیر زادے راج سہگل ایک محفل میں بدھا بھائی پر مر مٹے، پھر دھیرے دھیرے بدھا کے گھنگروں کی کھن کھن راج سہگل کی دھڑکنوں کی آواز میں ڈھلتی چلی گئی۔ راج سہگل نے بدھا بھائی کو دل میں بسایا اور پھر اسے گھر میں بسانے کی آرزو بھی کی۔ یوں راج نے بدھا کے لیے راولپنڈی میں شاندار سہگل حویلی بنوائی اور اپنا پیار امر کر ڈالا۔ 1947 میں برِ صغیر تقسیم ہوا تو محبت بھی تقسیم ہو گئی۔ راج سہگل کو ہندوستان جانا پڑا لیکن بدھا بھائی یہی رہ گئیں۔ پوری محبت کی اس آدھی کہانی میں پرسرار موڑ اس وقت آیا جب بدھا بھائی اپنے بھائی کی موت کے بعد اچانک حویلی چھوڑ کر کسی گمنام وادی میں کھو گئیں۔ بدھا کے بعد سہگل حویلی پر ویرانیوں نے ڈیرے ڈال لیے اور اس حویلی کو روحوں کی حویلی کہا جانے لگا۔ وقت گزرا اور پھر اس حویلی کو نئی شناخت اس وقت ملی جب 1985 میں شیخ رشید نے سہگل حویلی کو خرید کر لال حویلی کا نام دے دیا۔ اب یہ حویلی محبت کی خوشبو کی بجائے سیاست کے دھوئیں کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔